السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہمنا تنویر کے قلم سے تحریر کردہ ناول طوائف کی ایپیسوڈ 7۔ ایپیسوڈ کو شروع کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ شاہ نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اب کیا کرو گی؟ شاہ اس کی سمندر جیسی گہری بھوری آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا۔ مہر اسے گھورنے لگی۔ تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ مہر کچھ سوچ کر بولی۔ کیسا کام؟ شاہ ابرو اچکا کر بولا۔ مجھے کوٹھے پر جانا ہے۔ کس خوشی میں؟ شاہ ضبط کرتا ہوا بولا۔ مجھے وہاں سے ایک لڑکی کو نکالنا ہے۔ مہر بغور شاہ کو دیکھتی ہوئی بولی۔ کیا لگتی ہے وہ تمہاری؟ مہر اس کی بات پر استہزائیہ ہنسی۔ احساس کا مطلب جانتے ہو؟ مہر اسے نگاہوں کے حصار میں لیتی ہوئی بولی۔ تم جیسے رئیس زادے جان بھی کیسے سکتے ہیں، میں بتاتی ہوں۔ شاہ اس کی نگاہوں کے سحر میں جکڑے اسے سن رہا تھا۔ احساس وہ جذبہ ہے جو کسی پرائے کو بھی اپنا بنا دیتا ہے، اور اس لڑکی کو نکالنے میں تم میری مدد کرو گے۔ مہر کسی ملکہ کی مانند اس پر حکم صادر کر رہی تھی۔ میں نے سب کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا، شاہ بیزاری سے بولا۔ پھر مجھے بھی بھول جاؤ۔ مہر الٹے قدم اٹھاتی ہوئی بولی۔ تمہیں تو میں کہیں نہیں جانے دیتا۔ شاہ مہر کی جانب قدم بڑھاتا ہوا بولا۔ اگر میں چاہوں تو تم مجھے دیکھ بھی نہ پاؤ۔ بلا کا اعتماد تھا اس کی آنکھوں میں۔ شاہ کی نظروں کے سامنے اس رات کا منظر گھوم گیا جب مہر نے اس کے بازو پر زخم دیا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ شاہ کو خطرہ لاحق ہوا۔ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ مہر اس کی جانب دل جلانے والی مسکراہٹ اچھالتی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہے، تم اسے نکلوا لینا کوٹھے سے، لیکن اگر تم نے کچھ الٹا سیدھا کیا تو؟ شاہ اس کے عین مقابل آ گیا۔ تو؟ مہر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہوئی بولی۔ تو میں خود تمہیں لوگوں کے بستروں کی زینت بناؤں گا۔ اتنے وقت سے شاہ اسے اچھے سے جان چکا تھا۔ مہر کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ مسکراہٹ کی جگہ تحیر نے پھر پریشانی نے لے لی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے؟ مہر نے تصدیق کرنی چاہی۔ میں ایسا ضرور کروں گا اگر تم نے حد پار کر کے خود کو نقصان پہنچایا تو۔ شاہ نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ پھر بھلا کیسے نہ تڑپتی وہ؟ ٹھیک ہے، نہیں کرتی۔ کل تم مجھے کوٹھے پر لے جاؤ گے۔ مہر مفاہمت پر اتر آئی۔ کل کی کل دیکھی جائے گی، ابھی مجھے یہ سب نہیں سوچنا۔ شاہ اس کی جانب جھکتا ہوا بولا۔ مہر پیچھے ہو گئی۔ شاہ اسے خفگی سے دیکھ رہا تھا اور وہ اثر لیے بنا اندر کی جانب چلنے لگی۔ طوائف سمجھ کر لایا تھا، لیکن یہ تو بیوی سے بھی زیادہ روب جماتی ہے۔ شاہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلنے لگا۔ اذلان، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ حرم تمہاری منقوہہ ہے؟ زناش تقریباً چلائی۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اذلان لاپرواہی سے بولا۔ منقوہہ ہے تو بیوی بھی وہی بنے گی نا، پھر میرے ساتھ کیوں کھیل رہے تھے؟ تم نے شاید سنا نہیں ہے، بیوی گھر میں ہوتی ہے اور گھر میں ہی اچھی لگتی ہے۔ تمہیں حرم سے کیا پرابلم ہے؟ اذلان پریشانی پر بل ڈالتا ہوا بولا۔ میں کیسے برداشت کر لوں اس حرم کو تمہارے ساتھ؟ وہ اذلان کے قریب آتی ہوئی بولی۔ کرنا ہے تو کرو، نہیں تو جاؤ۔ اذلان اسے گھورتا ہوا بولا۔ زناش ششتر سے اسے دیکھنے لگی۔ اذلان بنا اس کی سنے وہاں سے نکل گیا۔ وہ کلاس کی جانب جا رہا تھا جب نظر حرم سے ٹکرائی۔ سیاہ بالوں کو جوڑے کی شکل میں مقید کیے وہ کتاب پر جھکی ہوئی تھی۔ چہرے پر ہمیشہ کی مانند معصومیت طاری تھی۔ اذلان کے لب دھیرے سے مسکرائے۔ دماغ نے کام کیا تو شرارت سوجی۔ حرم، یہاں آؤ۔ اذلان حرم سے کچھ مسافت پر کھڑا تھا۔ حرم چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ میں؟ انگلی سے اپنی جانب اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ اذلان نے ایک گھوری سے نوازا تو کتاب رکھتی کھڑی ہو گئی۔ آمنہ، میں ابھی آتی ہوں۔ سرگوشی کرتی اذلان کی جانب چلنے لگی۔ حرم سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چلنے لگا۔ حرم منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ حرم اس کے ہمراہ چلتی ہوئی بولی۔ خاموش نہیں رہ سکتی تم؟ اذلان خفگی سے بولا۔ حرم خاموش ہو کر چلنے لگی۔ مطلوبہ مقام پر پہنچ کر اذلان نے اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ کیا؟ حرم بوکھلا کر اسے دیکھنے لگی۔ تم نے بال کس سے پوچھ کر باندھے ہیں؟ اذلان دیوار پر ہاتھ رکھ کر اس کے فرار کی راہ مسدود کرتا ہوا بولا۔ کیا مطلب؟ حرم پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تم نے مجھ سے پوچھا؟ اذلان کی آنکھوں میں شرارت اور چہرے پر خفگی تھی۔ پلیز تھوڑا دور رہ کر بات کرو، حرم مظلومیت سے بولی۔ تم مجھ پر حکم چلاؤ گی؟ اذلان گھورتا ہوا اس کے قریب ہوا۔ حکم تو نہیں چلایا، لیکن پلیز دور رہ کر بات کرو، حرم اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ تم نے میری 2 شرٹ خراب کی اور لا کر ایک دی، دوسری کون دے گا؟ اذلان کو اسے تنگ کرنے میں لطف آتا تھا۔ تمہیں ایک اور شرٹ چاہیے؟ حرم متحیر سی بولی۔ بالکل، اذلان تائیدی انداز میں بولا۔ اچھا، میں لا دوں گی، لیکن مجھے جانے دو۔ اب اگر کسی نے بھائی کو بتا دیا؟ حرم فکر مندی سے بولی۔ حقیقت تو کوئی بھی نہیں جانتا، پھر کیسے کوئی بتائے گا؟ اذلان ابرو اچکا کر بولا۔ اتنی نزدیکیاں، حرم کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے جانے دو پلیز۔ حرم نے بائیں جانب سے نکلنا چاہا تو اذلان نے دوسرا ہاتھ دیوار پر رکھ لیا۔ حرم خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ ابھی میرا دل نہیں کر رہا۔
اذلان منہ بناتا ہوا بولا۔ تو جب تک تمہارا دل نہیں کرے گا میں یہی کھڑی رہوں گی؟ حرم صدمے سے بولی۔ ظاہر سی بات ہے، جب میرا دل کرے گا تبھی جاؤ گی تم۔ وہ لب دبائے مسکراتا ہو بولا۔ ہائے اللہ، یہ کتنا بدتمیز ہے، یہ کیسے گھور رہا ہے؟ حرم اسے دیکھتی دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ اذلان کے فون کی رنگ ٹون نے دونوں کو متوجہ کیا۔ اذلان پیچھے ہوتا فون نکالنے لگا تو حرم بھی نکل گئی۔ اذلان مسکراتے ہوئے فون پر بات کرنے لگا۔ یہ کون ہے؟ اینی اس چشمے والی لڑکی کو دیکھتی ہوئی بولی۔ یہ آج آئیے ہمارے کمرے میں رہے گی۔ منتہا اینی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ لوگ مجھ سے دوستی کریں گی؟ آئمہ سب کو دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں کیوں نہیں؟ منتہا خوش دلی سے بولی۔ آئمہ مسکرانے لگی۔ لیکن خیال رکھنا تم کسی کو ہمارے راز نہ بتاؤ، اینی تیکھے تیور لیے بولی۔ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں ہوں، جو بات ہو منہ پر قفل لگا لیتی ہوں، کسی کو معلوم نہیں ہوتی۔ آئمہ اینی کی جانب دیکھتی ہوئی بولی۔ اینی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ مجھے نا لڑکوں سے بہت ڈر لگتا ہے، آپ میری دوستی دوسری لڑکیوں سے بھی کروا دینا جو لڑکوں سے دور رہتی ہوں۔ آئمہ چہرے پر معصومیت طاری کیے بولی۔ پھر تم ایسا کرو، سامنے کمرے میں حرم رہتی ہے، معصوم اور ڈرپوک ہے، اس سے دوستی کر لینا۔ اینی کہتی ہوئی لپسٹک لگانے لگی۔ آئمہ کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی جسے اس نے بروقت چھپا لیا۔ مہر چادر لے کر باہر نکلی تو شاہ گاڑی میں بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ تم اسے اپنے ساتھ لاؤ گی؟ شاہ متحیر سا بولا۔ نہیں، اپنے ساتھ کیسے لا سکتی ہوں؟ زلیخا بیگم کبھی نہیں بھیجیں گی اسے۔ مہر تلخی سے بولی۔ پھر؟ شاہ ابروج کا کر بولا۔ میں جاؤں گی تو صورتحال کا اندازہ ہوگا۔ تفتیش ہو گئی ہو تو چلے اب؟ مہر بغور اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ میرے سامنے کم بولا کرو تم، شاہ کرخت لہجے میں بولا۔ مہر نے جواب دینا ضروری نہ سمجھا، وہ چہرہ موڑے شیشے سے پار دیکھتی رہی تھی۔ شاہ کلس کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ مہر گاڑی سے باہر نکل کر اس کوٹھے کو دیکھنے لگی جہاں اسے زندگی کا ایک حصہ گزارا تھا۔ شاہ گاڑی میں ہی بیٹھا تھا۔ مہر اندر کی جانب چلنے لگی۔ مہر؟ رانی کے لبوں سے پھسلا۔ مہر اسے نظر انداز کیے زینے چڑھنے لگی۔ طوائفیں مہر کو دیکھ کر چیمے گوئیاں کر رہی تھیں۔ مہر فکر مند سی چل رہی تھی۔ کیسے اس لڑکی سے بات کروں گی؟ مہر لب دبائے سوچتی ہوئی چل رہی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ زلیخا بیگم کے کمرے کی جانب چلنے لگی۔ زلیخا بیگم بانی کو ہدایات دے رہی تھی۔ جب نظر مہر سے ٹکرائی تو لب مسکرانے لگے۔ مہر؟ وہ تپاک سے ملی۔ مہر چہرے پر اکتاہٹ سجائے بیٹھ گئی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا زلیخا بیگم، مہر مغرور انداز میں بولی۔ گردن اکڑی ہوئی تھی۔ مہر تم جانتی ہو ہم اپنی زبان سے نہیں پھرتے، شاہ صاحب تمہیں زبردستی لے گئے ورنہ میں تو کبھی نہ جانے دیتی، وہ مظلومیت سے بولی۔ مہر کے چہرے پر بیزاری تھی۔ ہائے مہر، تمہارے جانے سے یہ کوٹھا تو سونا سونا سا لگ رہا ہے، سب تمہارا پوچھتے ہیں۔ زلیخا بیگم آہ بھرتی ہوئی بولی۔ میں اپنا کمرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ مہر بولتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ ہاں ہاں، تمہاری اپنی جگہ ہے، جہاں مرضی جاؤ، زلیخا بیگم مسکراتی ہوئی بولی۔ مہر چلتی ہوئی کمرے سے نکل آئی۔ زلیخا بیگم پھر سے بانی کے ساتھ محو ہو گئی۔ مہر آس پاس دیکھتی سنبھل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ قسمت کا حسین لیکن میں مدد کر سکتی ہوں، مہر دھیرے سے بولی۔ وہ محتاط انداز میں عقب میں دیکھتی ہوئی بولی۔ آپ مجھے لے جائیں گی نا؟ وہ بے یقینی سے ڈبڈباتی آنکھوں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ اگر تم ساتھ دو تو، لیکن میری ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ مہر اس کے ہاتھ تھامتی ہوئی بولی۔ آپ مجھے جیسے کہیں گی میں ویسے ہی کروں گی، لیکن پلیز مجھے لے جائیں اپنے ساتھ، مجھے امی کے پاس جانا ہے، پتہ نہیں کس حال میں ہوں گی وہ۔ حرائمہ روتی ہوئی گڑ گڑا رہی تھی۔ پلیز خاموش ہو جاؤ ورنہ انہیں شک ہو جائے گا۔ یہ نمبر رکھ لو، جس دن تمہیں پارلر لے کر جائیں تم نازیہ نام کی بیوٹیشین کے فون سے مجھے کال کر لینا، پھر میں تمہیں لے جاؤں گی وہاں سے۔ مہر نے سوچا ہوا پلان اسے سمجھایا۔ جی ٹھیک ہے، وہ چہرہ صاف کرتی ہوئی بولی۔ اور ہاں سنو، یہ پارلر تمہیں تب بھیجیں گے جب تم ان کے اشاروں پر کام کرو گی، سمجھ رہی ہو نا؟ فی الحال جیسے وہ کہتی ہیں مان لو ان کی بات، اگر باہر نکلنا چاہتی ہو تو۔ مہر رک رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ان کا اعتماد حاصل کرو تاکہ تمہیں نکلنے میں آسانی ہو، مہر دروازے کی سمت دیکھتی ہوئی بولی۔ حرائمہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہے تو کام مشکل، لیکن ساری زندگی تیاگ دینے سے یہی بہتر ہے۔ مہر اسے دیکھتی ہوئی الٹے قدم اٹھانے لگی۔ حرائمہ یاد سے مہر کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ کرے آپ مجھے یہاں سے نکال لیں، بے اختیار حرائمہ کے لبوں سے نکلا۔ انشاءاللہ، مہر رک رک کر بولی۔ دھیرے سے مسکرائی اور باہر نکل گئی۔ حرائمہ دروازے کو دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں امید کے جگنو ٹمٹمانے لگے تھے۔ مہر چلتی ہوئی باہر نکل آئی۔ چھن چھن کی آواز گونج رہی تھی۔ مہر آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اب لے کر کیوں نہیں آئی؟ شاہ طنزیہ بولا۔ مہر نے گھورنے پر اکتفا کیا۔ شاہ اس کی جانب سے جواب کا منتظر تھا۔
میں کچھ پوچھ رہا ہوں، شاہ کرخت لہجے میں بولا۔ اس طرح سے کیسے لے جا سکتی ہوں میں اسے؟ یہ چھوٹی سی بات سمجھ نہیں سکتے؟ مہر دانت پیستی ہوئی بولی۔ تم جیسی بے صبری تھی مجھے لگا شاید ساتھ لے کر آؤ گی۔ شاہ مسکراتا ہوا سامنے سڑک کو دیکھنے لگا۔ مہر نے بے رخی سے چہرہ موڑ لیا۔ شاہ نے گاڑی سٹارٹ کی اور گاڑی انجان راستوں پر بھاگنے لگی۔ یکدم شاہ نے بریک لگائی۔ مہر آگے کو ہوئی لیکن سر ڈیش بورڈ سے ٹکرانے سے بچ گیا۔ مہر چہرہ موڑے اسے گھورنے لگی۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ مہر اس کی نظریں خود پر محسوس کرتی ہوئی بولی۔ مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ شاہ اس کے دونوں ہاتھ تھامتا نرمی سے بولا۔ مہر کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی لیکن پھر چہرے پر سختی در آئی۔ مجھے کچھ نہیں بتانا، مہر برہمی سے بولی۔ اگر میں تم سے نرم لہجے میں بات کرتا ہوں تو تمہارا منہ سیدھا نہیں ہوتا، شاہ تقریباً چلایا۔ مہر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، وہ شاہ کو دیکھنے سے گریز برت رہی تھی۔ مجھے مرد ذات پر اعتبار نہیں، مہر کی بھررائی ہوئی آواز گونجی۔ میں تم سے محبت کے عہد و پیمان نہیں باندھ رہا، تمہیں صاف بتایا ہے کہ تمہیں پانے کے لیے تم سے نکاح کیا اور تمہیں ہمیشہ ایسے ہی رکھوں گا حویلی سے دور۔ پھر مجھ سے کیوں ہچکچا رہی ہو؟ میں جاننا چاہتا ہوں۔ شاہ کا لہجہ پرتجسس تھا۔ کچھ ہے ہی نہیں بتانے کو۔ مہر کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، شاہ نے بے یقینی کی کیفیت میں بولا۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ مہر آنکھوں کی نمی چھپانے کی غرض سے چہرہ جھکائے ہوئے تھی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جب تم رقص کرتی تھی تمہاری آنکھوں میں کرب ہوتا تھا، کیوں؟ شاہ سوالیہ نظروں سے مہر کو دیکھ رہا تھا۔ جیسی وہ جگہ ہے کیا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ مہر نے سرخ ہوتی نگاہیں اٹھا کر شاہ کو دیکھا۔ شاہ کے لیے مہر کی آنکھوں میں دیکھنا دو بھر ہو گیا۔ اس نے نظروں کا زاویہ موڑ لیا۔ وہ درست کہہ رہی تھی، اس جگہ پر رہنے کے بعد ایسی ہی توقع رکھنی چاہیے۔ شاہ کا دل موم ہو رہا تھا۔ شاہ سے کوئی بات نہ بنی تو گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ مہر سانس خارج کرتی اپنے ہاتھوں کو گھورنے لگی۔ تم کھانا بنا لینا، میں رات میں آؤں گا۔ گاڑی گھر کے باہر روک کر شاہ مہر کو دیکھے بنا بولا۔ مہر بنا کچھ بولے گاڑی سے اتری اور اندر چلی گئی۔ شاہ نے جانے انجانے میں اس کے زخم قرید دیے تھے۔ مہر زخموں کی تاب نہ لا سکی اور دروازے میں ہی بیٹھ گئی۔ سالوں پرانے زخم پھر سے ہرے ہو گئے۔ جو کرب وہ جاننا چاہ رہا تھا پھر سے مہر کے گرد ڈولنے لگا۔ مہر نے آنسو بہاتے ہوئے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ کبھی نہیں بتاؤں گی تمہیں۔ کیوں بتاؤں؟ کس بنا پر بتاؤں؟ مرد ذات پر کبھی اعتبار نہیں کر سکتی میں۔ مہر چلا رہی تھی، خاموشی میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ اس کے اندر جلد تھل کا موسم رواں دواں تھا۔ تبھی اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی برسنے لگتیں۔ جب زخم گہرے ہوں اور ان پر مرہم لگانے والا کوئی نہ ہو تو صبر کا پیمانہ اکثر و بیشتر لبریز ہو ہی جاتا ہے۔ مہر کے ہاتھ بھیگ رہے تھے، آنکھیں ظلم کی داستان بنی ہوئی تھیں۔ کیوں یاد کروا دیا تم نے مجھے وہ سب شاہ، کیوں؟ مہر ہذیانی انداز میں چلا رہی تھی۔ بھولا تو کبھی نہیں تھا، لیکن تمہیں وہ کرب کیوں دکھائی دیا؟ کیوں میری ذات کے تہخانوں میں چھپے رازوں سے روشنائی حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کیوں مجھے اذیت دے رہے ہو؟ مہر اشک بہاتی چلا رہی تھی۔ حرم کمرے کے باہر ٹہل رہی تھی کیونکہ پارٹی والے دن کے بعد سے زناش اور اس کے بیچ میں تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ آئمہ کمرے سے باہر نکلی تو نگاہ حرم پر پڑی، آنکھیں چمکنے لگیں۔ السلام علیکم، آپ حرم ہیں نا؟ آئمہ چہرے پر معصومیت طاری کرتی ہوئی بولی۔ وعلیکم السلام، جی لیکن آپ کون؟ حرم تعجب سے بولی۔ میں یہاں نئی آئی ہوں، یہ سامنے والے کمرے میں ہوں۔ میں نے سنا ہے آپ دل کی بہت اچھی ہیں۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے بول رہی تھی۔ کمال کی اداکاری تھی، اور مقابل حرم جیسی سادہ اور معصوم لڑکی ہو اور قابو نہ آئے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں، حرم مسکراتی ہوئی بولی۔ میں نے اسلامیہ یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہے لیکن ان کا ہاسٹل نہیں تھا، اس لیے یہاں آ گئی۔ آپ مجھ سے دوستی کریں گی؟ آئمہ نے پہلا پتہ پھینکا۔ جی ضرور۔ حرم اپنے گروپ سے دل برداشتہ ہونے کے فوراً باعث مان گئی۔ آئیں وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ آئمہ سیڑھیوں کی جانب اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ حرم مسکراتی ہوئی چل دی۔ ساری تیاری کر لی ہے نا؟ اذلان چلتا ہوا بول رہا تھا، نگاہیں موبائل کی اسکرین پر تھی۔ ہاں بھائی، سب تیار ہے، رات میں فل ماحول ہوگا۔ وکی اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ چل اچھی بات ہے، مزہ آئے گا۔ بولتے بولتے اذلان کے لب خود بخود مسکرانے لگے۔ حرم ہاتھ میں پیسے پکڑے جھنجھلاتی ہوئی چل رہی تھی۔ حرم بیٹھ کر لگا لو حساب۔ آمنہ بمشکل اس کے ساتھ قدم ملاتی ہوئی بولی۔ پتہ ہے پچھلے مہینے میں نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں لیا تھا، بس کھانے پینے میں ہی اڑا دیے سارے پیسے۔ حرم بولتی ہوئی چلتی جا رہی تھی، چہرہ نیچے جھکا رکھا تھا۔ آمنہ بھی فون کو دیکھتی ہوئی چل رہی تھی۔ سامنے ستون تھا اور حرم اس بات سے انجان تھی۔ وہ سبک رفتاری سے چل رہی تھی اور سیدھا ستون سے جا ٹکرائی۔ ائی امی! حرم پیشانی مسلتی ہوئی بولی۔ اذلان اور اس کا گروپ کچھ فاصلے پر تھا اور حرم کی یہ کارروائی بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ اذلان قہقہے لگاتا حرم کو دیکھ رہا تھا جو اپنی پیشانی ہاتھ سے مسل رہی تھی۔ اذلان صحیح کہتا ہے، اندھی ہوں میں۔ تکلیف کے باعث حرم نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں، پاؤں ابھی بھی چل رہے تھے، امید تھی کہ وہ اگلے ستون سے بھی ٹکرا جائے۔ آمنہ میسج ٹائپ کرتی اس کے عقب میں ہی رک گئی تھی اور اس کارروائی سے انجان تھی۔ حرم خود کو کوستی چلتی جا رہی تھی اور پھر سے ستون سے ٹکرا گئی۔ ہے اللہ! حرم ستون کو گھورتی ہوئی کراہنے لگی۔ آج کا دن ہی منحوس ہے۔
حرم چہرہ موڑ کر آمنہ کو دیکھتی ہوئی بولی۔ اذلان اور اس کے گروپ کے قہقہے بند ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ حرم منہ بسوڑتی اپنی پیشانی مسل رہی تھی جب آمنہ اس کے مقابل آئی۔ رک کیوں گئی؟ وہ حرم کو دیکھتی ہوئی بولی۔ نہ رکتی تو شاید تیسرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ حرم اسے گھور کر بولی۔ ایکسیڈنٹ؟ آمنہ تعجب سے بولی۔ یہ میرا سر نظر نہیں آ رہا؟ حرم پیشانی سے ہاتھ ہٹاتی ہوئی بولی۔ آمنہ غور سے اس کی پیشانی دیکھنے لگی جو بس سے سرخ ہو رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا بیٹھ کر لگا لو حساب۔ وہ تیکھے تیور لیے بولی۔ اب تو ہو گیا، اب کیا فائدہ کہنے کا؟ حرم منہ بناتی چلنے لگی۔ بیگم صاحبہ آپ دیکھ کر چلنا۔ اذلان اس کے پاس سے گزرتا ہوا اس کے کان کے قریب ہو کر بولا۔ حرم منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ حد ہے، اس نے بھی دیکھ لیا۔ حرم تمہارا دماغ ہی خراب ہے۔ حرم پھر سے خود کو کوستی چلنے لگی۔ تمہارے ابو سے بات ہوئی ہے میری، وہ کہتے کہ اقرا گھر نہیں آئی۔ پھر کہاں گئی تھی تم؟ چوکیدار اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ حرم پیشانی پر بل ڈالے انہیں دیکھنے لگی۔ انکل میں گھر ہی گئی تھی، وہ زور دے کر بولی۔ جھوٹ مت بولو، میڈم کے سامنے مجھے جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ تم ایسا کرو، ادھر رکو، میں فون کرتا ہوں تمہارے گھر میں بھی اور میڈم کو بھی بلاتا ہوں، خود ہی دیکھیں گی اب تمہیں۔ چوکیدار فون نکالتا ہوا بولا۔ حرم جھرجھری لیتی اندر آ گئی۔ یار ہمارے ہاسٹل میں کتنے واقعات ہو رہے ہیں نا ایسے۔ حرم کمرے میں آتی بیگ رکھتی ہوئی بولی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تمہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ کی لڑکی کا بتاتی ہوں۔ سناش آگے ہوتی ہوئی بولی۔ کیا ہوا زونی؟ آمنہ اس کے سامنے بیٹھتی ہوئی تجسس سے بولی۔ تم نے وہ لڑکی دیکھی ہے، موٹی سی گوری سی، جس نے ڈانس میں حصہ بھی لیا تھا؟ سناش دونوں کو دیکھتی ہوئی بولی۔ حرم اور آمنہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ یار وہ جو عثمان نامی لڑکے کے ساتھ اکثر گھومتی نظر آتی ہے، جو کوے جیسا ہے، میرا مطلب کالا سا ڈھانچہ نما۔ اب کی بار انشرا نقشہ کھینچتی ہوئی بولی۔ ہاں یاد آ گیا۔ حرم ہنستی ہوئی بولی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، کوے سے یاد آئے گا، انشرا ہمیشہ اس لڑکے کو کوا کہتی تھی۔ اچھا سنو، کل معلوم ہوا وہ لڑکی پریگننٹ ہے۔ سناش پوری آنکھیں کھولے دونوں کو دیکھتی ہوئی بولی۔ حرم اور آمنہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ یار مذاق نہ کر، آمنہ بے اعتباری سے بولی۔ ایسا مذاق کوئی کرتا ہے کیا؟ انشرا آمنہ کو گھورتی ہوئی بولی۔ مجھے تو اپنے یونی کے اسٹوڈنٹس کو دیکھ کر ہی ڈر لگنے لگا ہے۔ حرم ہونک زدہ سے بولی۔ تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، تمہارا شوہر بھی تو وہیں ہوتا ہے۔ سناش تانا دیتی ہوئی بولی۔ ہوتا تو ہے لیکن پھر بھی۔ حرم اذلان کے ذکر پر خود میں سمٹ گئی۔ اور ہاں میں بتانا بھول گئی، اذلان کہہ رہا تھا آج پارٹی ہے اس کے فارم ہاؤس پر، ہم ہاسٹل سے مارکیٹ جانے کا بولیں گے اور وہ ہمیں پک کر لیں گے۔ سناش کہہ کر سب کو دیکھنے لگی۔ اذلان مجھے بھی تو کہہ سکتا تھا نا۔ حرم دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھی۔ اب ٹائم پر تیار ہو جانا سب، یہ پارٹی وہ اپنی جیت کی خوشی میں دے رہا ہے۔ سناش الماری کی جانب بڑھتی ہوئی بولی۔ ہائے میں اپنے کپڑے ڈھونڈوں، پتہ نہیں کون سے کونے کھدروں میں پڑے ہوں گے۔ انشرا جست لگاتی بیڈ سے اتر گئی۔ حرم خاموش ہو گئی تھی۔ اس طرح سے جانا مناسب ہے بھی یا نہیں اللہ جانے۔ حرم کے چہرے پر خوف کی لکیریں تھیں۔ شکر ہے تم نے بھی شکل دکھائی، ورنہ میں تو سوچ رہا تھا بھول گئے ہو۔ برہان خفگی سے بولا۔ آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں میں، بس بھائی نے بزنس میں مصروف کر دیا ہے، پھر خود نگرانی کر رہے ہیں میری۔ شاہویز منہ بسوڑتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا، پاؤں ٹیبل پر رکھ لیے، اس طرح کے دونوں پاؤں آپس میں ضرب کھا رہے تھے۔ مصطفیٰ ٹھیک نہیں کر رہا ویسے۔ برہان سگریٹ کا کش لیتے ہوا بولا۔ یار بھائی بلکہ سب گھر والے کیوں آپ سے دور رکھتے ہیں مجھے؟ شاہویز الجھ کر بولا۔ جب سے وہ کار حادثہ ہوا اس کے بعد سے شاہ ایسا کرتا ہے، جبکہ کسی زمانے میں ہم بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے۔ برہان تعصب سے بولا۔ پھر اب کیوں نہیں ہے؟ شاہویز نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میں خود بھی لا علم ہوں، یہ تو شاہ بتا سکتا ہے۔ برہان بے چارگی سے شاہ نے اچکاتا ہوا بولا۔ ہماری اتنی اچھی دوستی ہے اور بھائی ہمیشہ میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں، وجہ میں بھی جان کر رہوں گا۔ شاہویز باغی ہو رہا تھا۔ ہاں تمہیں ضرور پوچھنا چاہیے۔ برہان شاہویز کو دیکھتا ہوا بولا جس کے چہرے پر برہمی کے آثار تھے۔ شاہویز بنا کچھ کہے اٹھ کر چلا گیا۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ اینی کی کال آنے لگی۔ ہاں بولو اینی۔ شاہویز کے چہرے پر خفگی طاری تھی۔ شاہویز تم اپنے گھر کب تک بات کرو گے؟ مجھے لگتا ہے ہمیں اب منگنی کر لینی چاہیے۔ اینی فکر مندی سے بولی۔ اینی دیکھو فی الحال میں یہ منگنی شادی ان مصیبتوں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ شاہویز بیزاری سے بولا۔ شاہویز تمہارے لیے شادی مصیبت ہے؟ اینی کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ اور کیا ہے، یہ لائف اچھی ہے، آرام سے مزے کرو، وہ کیا ذمہ داری سر لے لو۔ شاہویز ہنکار بھرتا ہوا بولا۔ تم نے پہلے تو ایسا کبھی نہیں کہا، اینی ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ تو بیبی تم کیوں اس سب کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور تم مجھ سے، بس بات ختم۔ یہ شادی بھی سوچنے کی چیز نہیں۔ شاہویز خود بھی الجھا ہوا تھا۔ اچھا یہ بتا دو شادی مجھ سے ہی کرو گے نا؟ اینی نے خدشہ ظاہر کیا۔ ظاہر ہے تم سے ہی کروں گا، اور میں نے ہمسایوں کی لڑکی سے کرنی ہے؟ شاہویز اکتا کر بولا۔ بس پھر ٹھیک ہے، میں انتظار کر لوں گی۔ اینی خوشی سے نہال ہو گئی۔ ابھی باہر ہوں، گھر جا کر بات کرتا ہوں، شاہویز نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ بے وقوف کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ ہم شاہ لوگ خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے، اور میں اس جیسی لڑکی سے شادی کروں گا جس کا کوئی کیریکٹر ہی نہیں ہے۔ پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے، جو میرے ساتھ پوری رات گزارتی ہے، نہ جانے کس کس کو پھنسا رکھا ہوگا۔ شاہویز ہنکار بھرتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ سن لو شاہ، چھوٹا پھر اس برہان کے ساتھ ہے آج،
کمال صاحب گرجدار آواز میں بولے، جی میرے علم میں بھی آیا ہے، آپ فکر مت کریں، اس کا علاج کرتا ہوں، یہ ایسے نہیں مانے گا۔ شاہ ضبط کرتا ہوا بولا، اور حرم کا بھی خیال رکھنا تھا، ٹھیک ہے نا وہ؟ کمال صاحب زومانی جملوں کا تبادلہ کرتے ہوئے بولے، جی میں نے چوکیدار کو خاص تاکید کی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، ویسے بھی مجھے بھروسہ ہے اپنی بہن پر۔ شاہ کے لہجے میں مان تھا، یہ لو دودھ پی لو بادام والا۔ ذوالفشاں بیگم کمرے میں آتی ہوئی بولی۔ ملازمہ نے ٹرے شاہ کے آگے کر دی۔ امی میں بچہ نہیں ہوں، شاہ خفگی سے بولا، تم رکھ کر جاؤ باہر۔ وہ ملازمہ کی جانب متوجہ ہوئی بولی، ماں باپ کے لیے بچے ساری عمر چھوٹے ہی رہتے ہیں، سارا دن کام کاج میں لگے رہتے ہو، دیکھو دبلے ہو گئے ہو، اپنی صحت کا خیال ہی نہیں رکھتے، بیوی ہو تو تمہارے کان کھینچے۔ وہ خفگی سے بولی۔ شاہ تیوری چڑھا کر انہیں دیکھنے لگا، گلاس پکڑتا ہوا ہاتھ ہوا میں معلق ہو گیا۔ بیگم سوچ کر بولا کریں۔ کمال صاحب ناراض سے بولے۔ ذوالفشاں بیگم گڑبڑا کر شاہ کو دیکھنے لگی، میرے بس منہ سے نکل جاتا ہے، عمر ہو گئی ہے نا۔ وہ سنبھل کر بولی، اچھے سے جانتا ہوں، باقی معاملات میں تو یہ عمر آڑے نہیں آتی۔ شاہ انہیں گھورتا ہوا بولا، اچھا پکڑ لو گلاس، ہر وقت ماں کے پیچھے پڑے رہتے ہو۔ وہ منہ بناتی ہوئی بولی، بات وہی کریں جو بنتی ہو، بلا وجہ اپنے دماغ پر زور مت ڈالا کریں۔ شاہ گلاس اٹھاتا ہوا بولا، میں سمجھاؤں گا تم پیو۔ کمال صاحب شاہ کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، بابا صاحب یار مجھے کچھ کام ہے، عشاء کی نماز پڑھ کر میں چلا جاؤں گا، کل پھر چھوٹے کو دیکھوں گا۔ شاہ کھڑا ہوتا ہوا بولا، چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہارے لیے آسانی ہو۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولے۔ شاہ چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا، بازو آگے کر کے گھڑی پر ٹائم دیکھا، 5 منٹ ہیں جماعت کھڑی ہونے میں، نماز پڑھ کر مہر کے پاس جاتا ہوں۔ شاہ بولتا ہوا حویلی سے باہر نکل آیا۔ مسجد سے باہر نکل کر شاہ نے اپنی گاڑی کا رخ کیا، سردی کے باعث کندھے پر شال اوڑھ رکھی تھی۔ شاہ اپنی شال درست کرتا اندر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ آج شاہ سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس تھا جو اس کی شخصیت کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ جو ہی وہ لاؤنج میں آیا، نظر مہر سے ٹکرائی جو کمرے کے دروازے کے باہر بیٹھی تھی۔ مہر یہاں کیوں سو رہی ہے؟ شاہ تعجب سے بولتا اس کے پاس آیا۔ مہر؟ شاہ اس کا رخسار تھپ تھپاتا ہوا بولا، مہر یہاں کیا کر رہی ہو؟ شاہ کو اس کا یہاں بیٹھنا سمجھ نہ آیا۔ مہر ہلکی ہلکی آنکھیں کھول رہی تھی، مہر کا جسم برف ہو رہا تھا۔ شاہ نے مزید وقت کا ضیاع کیے بنا اس کو بازو میں اٹھا لیا۔ شاہ کی خوشبو مہر کے نتھروں سے اندر داخل ہونے لگی۔ شاہ کا لمس محسوس ہوا، مہر نے پوری آنکھیں کھول دی۔ شاہ کا چہرہ اس کے چہرے کے قریب ترین تھا۔ مہر آنکھیں سکیڑ کر شاہ کو دیکھنے لگی جو بیڈ کے پاس آ رہا تھا۔ مہر کو بیڈ پر لٹایا، اس پر لحاف اوڑھ کر اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ جی فرینڈس، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ 7۔ آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔